अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आलिम के बोल में खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब जो हम बात लेके चलेंगे आप भी बड़े तहम्मुल से सुनेंगे और हम भी ये कोशिश करेंगे कि उसको बड़े वाज़े तरीके से आज के मौजू को जो है वो बयान किया जा सके। मौजू बड़ा अहम है आज के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि आए दिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं से क्रिएट हो जाता है। और उस दिन भी मैं अपने उलमाए कराम से यही डिस्कस कर रहा था कि कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं सामने कि जो ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है या वो कन्फ्यूजन बना दी जाती है। आज का मौजू बहुत अहम है कि कुरान और अहादीस, ये बहुत एक अहम टॉपिक है और हमें थोड़ा सा कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि जी कुरान पाक और अहादीस दोनों की बाहमी मुशावरत से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। कभी कहा जाता है कि जी सिर्फ़ कुरान पाक जो है वो काफ़ी है हमारे लिए, और अहादीस के बारे में कहा जाता है कि उन पे आप इतनी तवज्जो मत दें। तो ये बातें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा कभी कभी दिल नहीं मानता कुछ चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग इस हवाले से बात करते हैं, वो बातें आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चली जाती हैं। कई दफ़ा ये इल्ज़ाम ठहराया जाता है उलमाए कराम पे कि ये इन्होंने अपनी वजह से जो है ये इस चीज़ को इतना बड़ा कर दिया है और ये जानबूझ के ये मुश्किल कर रहे हैं। जैसे उस दिन हमने ज़कात के हवाले से बात की, लोगों ने कहा नहीं ये इस तरह से नहीं होता, ये तो होता है स्टेट के सपोर्ट के लिए है या फलां के लिए। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा सा इस बात को अगर कहता हूँ कि अगर ये सवाल आता है कि जब कुरान है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये सवालात यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सवालात पे जा रहा हूँ। ये मेरे सवालात नहीं हैं, ये लोगों के सवालात हैं। ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरे सवालात नहीं हैं, लोगों के सवालात हैं। जो लोग पूछ रहे हैं मैं वो बात आगे पहुंचा रहा हूं और ये बात आगे आपकी मैं अमानत के तौर पे ये बात आगे पहुंचा रहा हूं, इसमें मेरे कोई अल्फाज नहीं है। सवाल आया कि जब कुरान है तो सुन्नत और हदीस की क्या ज़रूरत है, क्या कहते हैं मुफ्ती साहब इस पे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर ये बात अंडरस्टूड है कि दीन ही वो वाहिद रास्ता है कि जिसके ऊपर चलकर इंसान तरक्की की मनाजिल को तय कर सकता है। बेशक जो लोग दीन दुश्मन हैं, जिन्हें मुल्हिद कहा जाता है, उनकी अज़ल से ये कोशिश रही है कि वो लोगों को अक़लियात के ज़रिए से, तवहुमात के ज़रिए से, सफ़सतात के ज़रिए से और महज़ तख़य्युलाती बातों के ज़रिए से दीन से दूर करें। लेकिन सच्ची बात यही है कि तमाम बातों का जवाब या तमाम परेशानियों का हल सिर्फ दीन के अंदर है। वो जो लादीन तबका और जो मुल्हिदीन हैं, उनकी तरफ से जो उठाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें से एक ये भी है कि कुरान मौजूद है। पहले तो वो दीन को मानते नहीं, लेकिन ये शकूक पैदा करने के लिए फिर उनकी तरफ से ये एक फ़ितना है उन्हीं के ज़ैल का, जिसे फ़ितना इनकार हदीस कहते हैं। तो उनका ये सवाल है कि जब कुरान मौजूद है तो फिर आप हदीस को क्या कर रहे हैं या हदीस की क्या ज़रूरत है? उसका जवाब ये है कि कुरान मजीद बुरान रशीद में अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे दे वो ले लो और जिससे वो रोके रुक जाओ। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और तीसरी जगह मालिक अर्ज़ो समा की तरफ से हुक्म होता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अगर कुरान ही की बात माननी है तो फिर कुरान मजीद ही तो कह रहा है कि मेरे नबी की ज़ुबान से सिवाय मेरी वही के कुछ निकलता ही नहीं है। अब जब ये बात वाज़े हो गई कि ज़ुबान रसूल से निकलने वाले जुमले वो भी वही हैं, तो इस एतबार से वही की दो किस्में होती हैं। एक वही मतलब होती है और एक वही गैर मतलब होती है। वही मतलब का मतलब होता है वो वही कि जिसकी नमाज के अंदर तिलावत की जाती है, और
وحی غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس سے رہنمائی اسی طرح سے لی جاتی ہے جس طرح وحی مطلوب سے لی جاتی ہے. لہٰذا قرآن مجید ہی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے اور قرآن مجید نے ہی ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح کے ساتھ، چونکہ قرآن مجید بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر کچھ آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں. لا یعلمون، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آگے فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہیں اللہ اور راسخون فی العلم. تو اب قرآن مجید کے وہ جو مجملات ہیں، وہ جو متشابہات ہیں، وہ جو مشکلات ہیں، اب ان کو کون ہمارے لیے واضح کرے گا؟ تو ظاہر ہے راسخین فی العلم میں سے جو سب سے بڑا راسخ فی العلم ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے. تو نبی ہی کی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اس قرآن کی تشریح کرتی ہے. تو نبی کا قول قرآن کی تشریح کے اندر، نبی کا قول قرآن کی وضاحت کے اندر، نبی کا قول قرآن کی تفصیل کے اندر، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کی ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے. کیوں کہ بغیر حدیث کے ہم صحیح معنوں میں قرآن کی توضیح اور تشریح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک واضح، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے جی. اب نماز کا طریقہ تو قرآن نے نہیں سکھایا. قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. پورے قرآن میں آپ کے زکوٰۃ کا نصاب تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے. پورے قرآن میں روزے کے مسائل تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو حج کے مسائل موجود نہیں ہیں. اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام عبادات کا انکار کرنا پڑے گا. پھر تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جائے گا، پھر دین تو پیچھے بچتا ہی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. لہٰذا اس قرآن مجید کی تشریح کے لیے حدیث یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن مجید کی تشریح ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، کسی موقع اور ٹاپک پہ قرآن اور سنت آپ کو لگتا ہے کہ کہیں الگ بات ہوتی ہے، کہ قرآن پاک میں کوئی الگ طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سمجھائی ہے اور جو احادیث موجود ہیں وہ ہمیں کوئی الگ طریقہ یا الگ بات سکھا رہی ہیں، یا یہ لوگوں کو صرف کنفیوز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، موضوع بڑا حساس بھی ہے، میں بڑا ہی اہم بھی ہے اور عمیق اور گہرا بھی ہے. دیکھیے، اسلام کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ان میں سے ایک عقائد کی تشکیل ہے، ایک اخلاقیات کی تشکیل ہے، اور ایک انسان کے روزمرہ زندگی کے احکام اور اس کی ذمہ داریاں ہیں. ان تمام چیزوں کے مجموعے کو ہم اسلام کہتے ہیں. بے شک. قرآن کریم قانون کی کتاب نہیں ہے، جبکہ آپ کو عملی زندگی میں قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. واہ واہ واہ. قرآن کسی ایک موضوع پر تفصیل سے کوئی بات کر کے انسان کو اس موضوع کی تمام جزئیات سے آگاہ نہیں کرتا. واہ. قرآن کلیات دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے. اب آگے اس قرآن کی تشریح کے لیے اللہ ایک ہستی کو بھیجتا ہے کہ یہ اس قرآن کا ترجمان ہے. سبحان اللہ. بغیر اس ترجمان قرآن کے قرآن کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے اور انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کلی قاعدے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد اب جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر کسی معاشرے میں جینا چاہیں تو آپ کے ایک انسان کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کے لیے قوانین کی ضرورت ہے. ایک دفعہ قانون خدا بناتا ہے اور ایک دفعہ قانون انسان بناتا ہے. اگر آپ دین کہیں تو دین کے قوانین انسان نہیں بنائے گا، خدا بنائے گا. بالکل. یا خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں انسان بنائے گا جو اس کی رائے نہیں ہوگی، خدا کی ہوگی. بے شک. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بنا برئین جب ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں یا قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو قرآن ایک مستقل منبع، ماخذ اور مصدر ہے اسلامی احکام کے کشف کرنے اور استنباط کا، اور اسی طرح سے اس کی تائید بھی اور اس کی تشکیل بھی اور اس کی تفسیر بھی اس کے لیے پھر حدیث ہے ایک مستقل منبع کے طور پر.
لہٰذا جہاں پر قرآن میں آپ کو کلیات بتائی گئی ہیں وہاں پر جزئیات کے لیے آپ کو جس ہادی کی ضرورت ہے وہ رسول خدا ہے، اور ان کا کلام بھی ہے اور ان کی سیرت و سنت بھی ہے. لہٰذا ہم نبی کریم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا بولنا بھی حجت ہے بلا کسی قید و شرط کے. فلان حالت میں ایسی کوئی قید نہیں، ہر حالت میں جو کچھ نبی کہے وہ میرے لیے حجت ہے، ہر حالت میں. اسی طرح سے جو کچھ وہ کرے میرے لیے حجت ہے، مجھے نہ چوں کی اجازت ہے نہ چرا کی اجازت ہے. اور اسی طرح سے جو عمل وہ دیکھ کر بغیر کسی وجہ کے خاموش رہے، ان کی جو خاموشی ہے وہ اس عمل کی تائید ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو، اگر وجہ نہ آئے. لہٰذا یہ جو قول اور عمل اور اسی طرح سے سکوت ہے نبی کریم کا، یہ ہمارے لیے حجت ہے قرآن کریم کو سمجھنے اور دین کے احکام کو کشف کرنے کے حوالے سے. اب یہاں تک جب ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہرحال گمراہی کے رستے پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس کی تھوڑی سی آپ اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو یہ صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے، ابھی کی بات نہیں ہے. یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا عنوان ہے یہ آج کا عنوان نہیں ہے، یہ پرانا عنوان ہے، اور اسی سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے. اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ پرانا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اب آئیے جو آپ نے سوال کیا، 2 لفظوں میں صرف اس کا جواب کہ اگر کہیں پر قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو، قرآن کچھ کہے اور حدیث کچھ، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر حدیث قرآن کی تشریح میں کوئی ایسی بات کرے جو قرآن کی روح سے متصادم نہ ہو بلکہ اس کی تائید ہو اور اس کی تفسیر ہو، تو وہ حدیث نبوی ہے. لیکن اگر کسی بھی صورت میں قرآن کے کسی حکم کے مقابلے میں حدیث کچھ کہے تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو دیوار سے مارنے کا حکم ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو کی ہے جی پروفیسر دونوں صاحب، مشاہد، بہت اچھی گفتگو کی ہے ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں خواہ کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی چیز آ جاتی ہے معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ان کی ایک نیک نیتی کسی کی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ کنفیوز نہ، لوگ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ اکثر کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اللہ معاف کرے لیکن یہ بات کرنی بہت ضروری ہے. جب سے انٹرنیٹ آیا نا، ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا پروفیسر صاحب. وہ ایشو یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے بھی کال کو، مطلب علامہ اقبال کا کوئی کال ہے، اشفاق احمد صاحب نے کوئی تحریر کی ہوئی ہے، کوئی کسی نے کوئی بات کی ہوئی ہے، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن وہ لگا دیتے ہیں حضرت علی نے یہ فرمایا، یا ہاں کہ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور اس کو فارورڈ کریں اور اس پہ 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں. اب وہ لوگ اس پہ نا بحث کیے جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ تو کہے گا کہ یہ غلط ہے. اب لیکن وہ اس طرح وہ بات بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو میرے خیال سے شاید کسی نے اگر اس پہ کوئی کلام کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے. لیکن میں آپ کے ایکسپیرینس سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ، اور پروفیسر صاحب یہاں کافی سینئر ہیں اور اوبیسلی اس حوالے سے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کو بھی میں نے تھوڑا سا قصوروار ٹھہرایا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد. سنت، حدیث قرآن کی عملی صورت ہے. قرآن قوانین ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں پر عمل کرنا حدیث سے خاتیہ میں، اور حدیث ہی دین ہے. بے شک بے شک. قرآن کے الفاظ کے معانی کا تعین حدیث کرتی ہے. اب آپ دیکھیں، عیدین کی نماز ہے، اذان نہیں ہوتی، تکبیر نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، 2 رکعت پڑھی جاتی. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حدیث نے.
اگر ہم حدیث کو قرآن سے توڑ دیں گے اور کوشش کریں کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، قرآن متنبی ہو جائے، قرآن میں جو دیا گیا اس کی مثل میں سے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ واہ، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، یعلمہم الکتاب، قرآن سکھا، والحکمہ، حکمت کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ حدیث ہے، کیونکہ حدیث اسی طرح قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی جو حفاظت کرے اس کے بیان کی حفاظت نہ کرے۔ بڑا خوبصورت لفظ کہا ہے پروفیسر صاحب نے کہ تشریح ہے۔ سبحان اللہ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی جو حفاظت کرے اور تو اس کی تشریح کی حفاظت نہ کرے۔ واہ 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 واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تشریح ہے، عملی تشریح ہے۔ سبحان اللہ، قرآن حکم دے اللہ کے رسول عمل کر کے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ اللہ کے رسول کی ہر بات پر عمل کرتے تھے۔ واہ، اس لیے رسول اکرم فرمایا کہ لکل نبی حواری، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری میرے صحابہ جو میری بات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ایسے عمل کرتے تھے کہ آپ کی اطاعت کے سامنے کچھ نہیں سوچتے۔ مثلا رسول بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا جائز تھا، آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سونا جائز نہیں ہے، رسول اکرم نے اتار کے پھینک دی، سب صحابہ نے اتار کے پھینک دی، یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ اور ایک صحابی ایسا ہو تک یہ بات نہیں پہنچی تو وہ آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی ارا احدکم یاتی الی وفی یدی جمرۃ من النار، لوگ تم سے کچھ لوگ آتے ہیں میرے مجلس میں اور ان کے ہاتھ میں آگ کی انگاری ہوتی، وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کے منع اس کے اسی وقت اٹھا کے پھینک دی۔ جب رسول اکرم صاحب لوگ چلے گئے، رسول اکرم اٹھ گئے اور لوگ ایک صحابی کہنے لگے یار اٹھا کے بیچ لو، جا کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول سے پہننے سے منع کیا، اسے فائدہ تو اٹھانے سے منع نہیں کیا۔ بعض ہوتے ہیں بڑے لاجک پسند، بڑے منطق والے ہوتے ہیں لوگ، اسے فائدہ اٹھا لو۔ کہنے لگا میں وہ چیز نہیں کروں، اسے فائدہ نہیں اٹھاؤ جس کو میرے رسول نے برا جانا ہے۔ واہ واہ، صحابہ کرام رسول اکرم کی سنت پر اس طرح عمل کرتے تھے، اور یہ ہر چیز جو رسول اکرم فرما دی اس پر انہوں نے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اللہ کے رسول جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو ماننا پڑے گا، اور پھر فیصلہ خوش دلی سے مانے۔ تو حدیث جو ہے یہ ساتھ ملی ہوئی۔ بالکل، میں تھوڑا سا بات کو اگر آگے بڑھاتا ہوں، مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے میرا۔ کم عقلی جو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا نہیں پڑھ پاتے شروع میں، تو ان کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کنفیوژن ہوتا ہے، کچھ آیات کے درمیان ان کو لگتا ہے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو، کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر ہیں مار دو۔ تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آپ اور پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یا احادیث کی روح میں وہ تمام چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ میں سوری جو آ رہا ہے میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں۔ جی، کانفلکٹ لوگوں کو لگتا ہے کانفلکٹ ہے آیات میں بھی، یہ ڈسکشن ہوتا ہے بائی دا وے۔ جی، نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ محترم فیصل قریشی صاحب، جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں کہیں کوئی تضاد ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی ابتدا میں آسانی کے لیے ایک حکم نازل کیا، اور پھر اس کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا حکم نازل کیا تو ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یہاں
کل بھی ہماری گفتگو رہی اور آج بھی اس پر جو ہے وہ بات ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم تضاد نہیں کہہ سکتے۔ یہ اصل میں کب ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھنے کی، سامنے ترجمہ رکھا اور وہ ترجمے کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی اچھے عالم کے پاس جانا چاہیے جو راسخ فی العلم ہو۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو۔ ہمارے معاشرے میں ہوا کیا، جیسے ابھی مفتی ابو محمد صاحب اپنا مفتی فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے، مفتی ابو محمد صاحب تو فرمائیں گے، تو وہ جو یہ فرما رہے تھے کہ آج کل معاشرے میں ہوا یہ کہ لوگ آیت کا بھی نمبر بتاتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا نا کہ لوگ حدیث کا نمبر بتاتے ہیں، لوگ آیت کا نمبر بتاتے ہیں کہ فلاں سورہ میں فلاں نمبر آیت ہے۔ آیت پڑھنے کی ان کو سعادت حاصل نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے نابلد ہوتے، اور وہ کہنے میں یہاں تک جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا درس دیتا ہے، اب ہم کسی اور کو نہیں پوچھ سکتے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نہیں مانا جا سکتا۔ اس طرح کی عجیب و غریب گفتگو وہ کرنے لگ جاتے۔ اب وہ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ باتیں ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ان کو ناسمجھی میں وہ اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا ایک علم کلام ہے، ہم اس پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے نزول کی اس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کس موقع پر نازل ہوا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کا سیاق ہوتا ہے، قرآن کا سباق ہوتا ہے، قرآن پہلے کیا بات ارشاد فرما رہا ہے، قرآن بعد میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کہاں التفات کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اہل علم کی نظر میں ہوتی ہیں۔ اور قرآن جب بھی آپ نے سیکھنا ہو ان سے جا کر سیکھیں، نہ یہ کہ آپ کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھنے لگ جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، لیکن محترم فیصل قریشی صاحب حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے ترجمے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کے امت کو گمراہ کرنا، کبھی اس باب میں صحابہ پر کلام کرنا، صحابہ کے عدل پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا، کیا یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہونا روز کی بنیاد پر؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کے باب میں امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو صحابہ ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں ہر حال میں عادل ہیں، ان کے عدل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو آدمی اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو روایت بیان کی وہ صحابہ پر جرا کرے، وہ صحابی پر جو ہے وہ کلام کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہم صحابہ پر بھی جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے عدل پر کلام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ پھر جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں۔ میں بالکل جذباتی نہیں بن کے بات کر رہا، بلکہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ قرآن کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کو عربی کی ایک عبارت پڑھنا نہیں آتی، اور اگر آپ کے یوٹیوب پر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھنے والے، آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ تو دار کہنے لگ جائے، حالانکہ آپ کے اندر سرے سے انسانیت نہیں ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کلام کرتے، آپ اہل بیت اطہار پر جو ہے وہ کلام کرتے، آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خاص اہل بیت پر تان و تبرہ کرتے، آپ کو علم نہیں ہوتا، اور آپ حدیث کے بیان میں یہ کہہ دیتے کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر حسن کوئی شے ہی نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس طرح کا کلام کرنا، یا حضرت ابو بکر کی بابت میں یا حضرت فاروق اعظم کی بابت یہ بات کرنا کہ جناب ان کو علم نہیں تھا، وہ یہ تھے، یہ سب جہالت ہے، یا پھر وہ الہاد ہے، وہ بیرونی پیسہ ہے جس کے بلبوتے پر یہ لوگ اس وقت ناچ رہے اور کود رہے اور امت میں فتنے اور انتشار کو ہوا دے رہے۔ ہمارا پیغام آج یہ ہے
کہ ہم یہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے، صحابہ کرام حدیث کے بیان میں ہر حال میں عادل ہے، صحابہ پر جرح نہیں ہوتی، جرح بعد کے راویوں پر ہوتی ہے، اور وہ اہل علم کا حق ہوتا ہے، وہ اسماء الرجال کا باقاعدہ ایک علم ہے، لیکن ایسے جاہل لوگ ہیں جو اسماء الرجال کو نہیں جانتے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے معاذ اللہ ایسے لوگ ہیں جو آیات کو نہیں جانتے اور وہ کلام کر رہے ہوتے، نہ قرآن کا سیاق کا پتہ، نہ سباق کا پتہ، نہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق، نہ ان کا اپنا تزکیہ نفس، نہ ان کی اپنی کوئی طہارت، بس خواہ مخواہ میں وہ امت کو فتنے اور انتشار میں مبتلا کرتے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، تعلق قرآن سے جوڑو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس آؤ، اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سم اپ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی ابو محمد صاحب، سم اپ کرتے ہیں، لیکن وقت کم ہے میرے پاس، تو آپ سم اپ کر نہیں پائیں گے، میرے خیال سے افطار کے بعد کر لیں گے، افطار بھی لے لیں، افطار کے بعد کر لیں گے۔ افطار کے بعد لے لیں۔ جی ہمارے بات کو واضح کرنے کی تھوڑی ایک بات کرتے بریکٹ میں، جی کہ شیخ نے بہت عجیب بات کی کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کوئی شخص گھر میں بیٹھے اور ترجمہ کر سمجھے گا میں قرآن سمجھ لوں گا، قرآن کو استاد سے سیکھنا چاہیے۔ اب قرآن میں دیکھیں نا، آپ قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہی الف لام میم علم تری کیف، لیکن یہاں الف لام میم پڑھتے وہاں علم تری کیف پڑھتے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ماشاء یہ اللہ، کون بتائے گا؟ اس لیے ایسے کہ جو لوگ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر بیٹھ گئے، مفتی بن کر بیٹھ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے، وہ معاشرے میں فکری ابتری پیدا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب جی، نہیں چھوٹے بسم اللہ ہمارے الرحمن الرحیم۔ جی، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور حقیقت ہے قرآن ایک تھیوری ہے اور پریکٹیکل رسول اللہ کی ذات ہے، سنت ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہم ایک بات پر آ جائے کہ قرآن پاک میں نجس ایک جانور کا ذکر ہے، نجس ایک جانور کا ذکر ہے جس کو ہم اردو میں سور بھی کہتے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں کتا بلی جس نے نجس جانور جو حرام ہے، مردار جن کو حرام قرار دیا گیا، وہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ واہ واہ، تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں تو وہاں ایک جانور کا ذکر ہے، اور آگے جتنے حرام مردار جانوروں کے نام لے کے رسول اللہ نے بتایا ہے، حدیث سے پتہ چلا، حضور کے دامن کرم سے پتہ چلا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، سوائے یہ کہ ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، اور وہ بھی جانوروں کی تقسیم بتائی گئی۔ اب اگر آپ شیر ہے، گدڑ ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ بندر ہے، کوا ہے، یہ حرام اور نجس اللہ کے رسول نے بتایا۔ اسی طریقے سے حضرت حج پریکٹیکل کر کے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بالکل بالکل، نماز کو ہم دیکھ لیں کہ وضو، نماز، غسل، یہ دامن مصطفیٰ سے پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں در رسول پر آنا پڑے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ امت کو تقسیم کرنا ہے، اور یہود و نصارہ کی سازش ہے مسلمانوں کی امت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر امت کو متحد کرنا ہے تو قرآن و حدیث پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور پھر صحابہ اور اہل بیت۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کا جن پر انعام ہے وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو جب بھی قرآن کو سمجھنا ہے در رسول پہ بھی آنا پڑے گا، در اہل بیت پہ، در صحابہ پہ اور در اولیاء پر بھی آنا پڑے گا، تاکہ قرآن کی تفسیر ہے تمام شخصیات۔ تو اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو متحد کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا اللہ ہمیں پابند بنائے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ اب چونکہ 12ویں روزے کا اختتام ہو چکا ہے، اور یہاں پہ پیارے پیارے بچے آتے ہیں ہمارے ساتھ، بڑا اچھا لگتا ہے، افطاری کرتے ہیں، روزہ خوشائی ہوتی ہے ان کی، بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں سے بہت سارے تحفے بھی لے کے جاتے ہیں۔ بہت پیاری سی بیبی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ اسما۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالحنان۔ چلیں باقیوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ اسما، روزہ تھا آج پہلا؟ کیسا گزرا؟ آج ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ نہیں ہے؟ روزہ تھا تو ڈانٹ بھی نہیں پڑی، دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا ہے نا؟ حنان، آپ کو ڈانٹ پڑی؟ روزے میں ڈانٹ پڑ گئی؟ کس بات پہ؟ میں چپ نہیں بیٹھتا۔ تو اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات ہے یار؟ میں کہتا
कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? फिर तो आपको भी डांट मिलनी चाहिए। हाँ, मैं अगर चुप बैठ गया ना तो सब कुछ बैठ जाएगा सर जी। ये हमारे जो दोनों भाई हैं, इनका क्या नाम है जरा ये बताएं, जरा माइक दें आगे बेटा। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। हादी, माशाल्लाह। और वो सबसे छोटे जो हैं? मोहम्मद अलियान। आपका भी रोजा था? आपको तो डांटनी पड़ी आज। नहीं। सहरी में क्या खाया था? अंडा थैंक यू सैंडविच। मुफ्ती साहब, आप मेरा खाना बचा रहे हैं। वो मोर मेरे खाने के अंदर ना, वो अपना वेजिटेबल्स खाने के चक्कर में जी। अंडा सैंडविच चाय। हैं? अंडा सैंडविच खाया जाए। अंडा खाया था? वाह। और सब चाय? क्या बात है। आपने क्या खाया था? तो आप सबका शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ बढ़ते हैं, सम अप करते हैं इस बात को। और भी कुछ सवालात थे दिमाग में, लेकिन मैंने कहा चलें इसको यहाँ पे तो सम अप करें। जी मुफ्ती साहब। गुफ्तगू हुई और जिसे मैंने तफसील से सुना, वक़्त की कमी के बायस अगरचे हक़ अदा इस उन्वान का नहीं हो सका, मगर फिर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सबसे बुनियादी बात जो आपका सबसे पहला सवाल था वो ये था कि कुरान करीम के होते हुए हदीस रसूल की ज़रूरत क्यों है। इस सवाल का सबसे पहला जवाब ये है कि कुरान करीम हमें हदीस के वास्ते से मिला है। सबसे पहली जो वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 5 आयत करीमा ये ख़ुद एक हदीस है। अगर ये हदीस ठीक है तो कुरान करीम की ये आयतें भी ठीक हैं, और अगर इस हदीस का इनकार कर दिया जाए तो कुरान करीम का ख़ुद बहुत इनकार हो जाएगा। नंबर 2, कुरान करीम के सबसे पहले मुतकल्लिम कौन है? हालांकि जिसका कलाम होता है वो ख़ुद मुतकल्लिम होता है, मगर कायनात में किसी ने भी अल्लाह को देखा नहीं। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपना नुमाइंदा और अपना मुतकल्लिम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर फरमाया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कुरान का आमिल कोई नहीं है। ये हमें किसने बताया? ये खुद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान के सबसे बड़े आमिल रसूलुल्लाह हैं। और अगर हदीस पर ईमान का सवाल जो आज पैदा किया या पैदा हुआ या जो किया गया, उसके मुताबिक देखेंगे तो कुरान करीम दलाइल के एतबार से तो पहले है, मगर ईमान के एतबार से हदीस पहले है। अगर हदीस पर ईमान होगा तो कुरान करीम पर ईमान होगा, अगर हदीस पर ईमान नहीं होगा तो कुरान करीम पर कतई तौर पर ईमान नहीं हो सकता। इसीलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि जब भी ईमानियात की बारी आएगी तो ईमान में पहले हदीस है, बाद में कुरान है। दलाइल में पहले कुरान करीम है, बाद में हदीस है। 18,000 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कुरान करीम की तकमील हुई। यह हमें किसने बताया? यह हदीस रसूल ने बताया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल कुरान अहवजु इला सुन्ना मिन सुन्नत इलल कुरान, कि सुन्नत कुरान करीम जो है वो सुन्नत का मोहताज है, सुन्नत कुरान करीम की मोहताज नहीं है। इन अहदीस को सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया? अगर हम इसको देखें तो जिस जमात को इन अहदीस को उम्मत के आखिरी ज़माने तक, क़यामत तक पहुँचाने के लिए जिस जमात को तैयार किया, खुद कुरान करीम उनके बारे में कहता है अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। ये उनका हक भी था, वो अहल भी थे। और अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा, कलमा तक़वा पर अल्लाह ताला ने उनको जमाया। कलमा तक़वा पर जो हो वो बदनीयत भी नहीं होता, वो झूठा भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तमाम सहाबा इकराम आदिल भी थे, तमाम सहाबा इकराम नबी करीम के पैगाम को पहुंचाने में सच्चे भी थे। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, वो सहाबा इकराम में ना वो गुनाह के करीब गए, ना वो गाली के करीब गए, ना वो गुलू के करीब गए। तो ऐसी सच्ची जमात ने इस उम्मत को जो अहदीस का ज़ख़ीरा था वो पहुंचाया। इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ना तो सनद छोड़ा है न बेसनद छोड़ा है। ये उम्मत साहिब सलफ भी है, साहिब सनद भी है। अब फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा तरजीहात बदल चुकी हैं कि हम इंग्लिश अरबी के टीचर से सीखना चाहते हैं और अरबी फ़ारसी के टीचर से सीखना चाहते हैं। एक समझने की आसान सी बात यह है, मैथमेटिक्स के ज़रिए भी अगर आप समझें तो आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते
चाहते हैं उसे इंग्लिश के प्रोफेसर के पास भेजेंगे, फारसी पढ़ाना चाहते हैं उसे फारसी के प्रोफेसर के पास भेजेंगे, किसी टेक्नीशियन के पास, इलेक्ट्रीशियन के पास या किसी इंजीनियर के पास नहीं भेजेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग आज बैठकर हदीस की नंबरिंग करते हैं और चैलेंज करते हैं तमाम उलमाए इकराम को, छोटा सा चैलेंज आपको भी है, आप भी सुन लीजिए, आप भी तशरीफ लाइए। आप अपने आप को हदीस में अपने आप को माहिर कहलाते हैं, आपको छोटा सा चैलेंज है, किसी भी टीवी चैनल पर अगर मौका ना मिले तो आप बोल न्यूज़ पर आ जाइए, आप सिर्फ एक हदीस बिर रिवायत पढ़कर सुनाइए, अपने से शुरू कीजिए, अपने उस्ताद से, और रसूलुल्लाह तक ले जाइए। और आपके मुकाबले में ये तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए, हम 50 अहादीस पढ़ेंगे, बिर रिवायत पढ़ेंगे और वो रसूलुल्लाह तक ले जाएंगे। और अगर ये आपको मुश्किल लगे तो इससे भी आसान सवाल ये है कि आपने जो एक हदीस पढ़नी है वो देख कर पढ़नी है, और हम तमाम अहादीस मुबारका ज़ुबानी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अगर फिर भी हमारी कौम को समझ ना आए तो कौम के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आज भी ज़रूरत इस बात की है कि किसी बंद कमरे में बैठे हुए जो कल तक सहाबा अहले बैत इज़ाम की आड़ लेकर सहाबा इकराम पर भोंकता रहा, वो रहबर की शक्ल में दज्जाल है। आप निकलिए, तमाम उलमाए इकराम, तमाम मसालिक के बड़े बड़े उलमाए इकराम मौजूद हैं। आपको हदीस सीखनी है तो इलेक्ट्रीशियन के पास नहीं, इंजीनियर के पास नहीं, शेखुल हदीस के पास जाइए, वहाँ से आपको हदीस का सबक मिलेगा। फैसल भाई, आपने पहले प्रोफेसर साहब की तरफ सवाल छोड़ा था हदीस मुबारका के हवाले से कि क्या हर हदीस जिसके नाम के साथ लफ्ज़ हदीस आ जाए तो हम उसको ले लेते हैं या उस पर हमारे लिए अमल करना ज़रूरी होता है? क्योंकि हदीस की तो बेशुमार किताबें हैं जी जी, तो अब उसमें तो कई तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि एक आम अक्ल वाला आदमी भी ये समझ सकता है कि यार उस पाक बाज, पाक सूरत, पाक सीरत, शान वाले नबी का ये कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता। तो जब आम आदमी भी समझ सकता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं, तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? वाह वाह। तो यही तो हम कहते हैं हुजूर कि आप खुद उर्दू के तर्जमे पढ़ के नामुहक्किक बने। जो उलमा जिनकी ये ड्यूटी है वो इस चीज़ को बड़े आसान अंदाज से समझते हैं कि किस रिवायत को हमने लेना है और किस रिवायत को हमने तर्क करना है। तो यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि जो कुरान मजीद बुरहान रशीद हमारे लिए असल और उसूल है, अब उसके बाद उसकी तशरीह हदीस है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने भी एक यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड एक सवाल किया था यानी वक्फे के दौरान कि जनाब ये सवाल होता है कि एक बात ऐसी है कि हम किसी से सुनते हैं तो घर में हम जाकर पहुंचे तो हम उसके सारे लफ्ज नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो साहबा एक बात को सुनकर कैसे जनाब वो कर सकते हैं? ये असल यहीं से खराबी शुरू होती है कि हम हर एक को अपने ऊपर क्यास करते हैं। हालांकि उम्मत में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल को 6 लाख हदीसें सनद के साथ बमा मतन याद थी। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये दावा था कि 1 लाख हदीस इमाम बुहारी को सनद और मतन के साथ याद थी। आपका इम्तिहान लेने के लिए लोग आए जिन्होंने 100 रिवायत आपके सामने रखी, जिसमें से किसी जगह रिवायत से रावी को हटाया, किसी जगह रावी से रिवायत को हटाया, किसी जगह एक सनद में से रावी के नाम को आगे पीछे किया, किसी जगह पर 2-3 का इजाफा किया, और 100 रिवायतें 100 लोगों ने आपके सामने पढ़ी। तो इमाम बुहारी रहमतुल्लाह ताला ने एक का जवाब दिया कि तूने यहाँ पर ये गलती की, तूने यहाँ पर ये अल्फाज फलां रिवायत में ज़्यादा किए, तूने ऐसे किया। हुजूर अगर ऐसे होता तो इस वक्त तो फिर लाखों करोड़ों किताबें मौजूद होती हैं हदीस की, करोड़ों संदें मौजूद होती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद हमें चंद जो है ना वो दर्जन किताबें हदीस के हवाले से हमें मिलती हैं, लेकिन हमारा वहाँ भी ये दावा नहीं है कि किसी भी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा समेत किसी भी हदीस के अंदर आई हुई हर हदीस हम उसको जनाब ले लेते हैं। नहीं, हदीस उसूल हदीस के ऊपर परखी जाती है। हदीस के साथ साथ इल्मुल हदीस को पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर वो जनाब उससे मसाइल का इस्तिंबात होता है और उस पर अमल होता है। जैसे एक आदमी के सामने सीमेंट भी ला के रख दें, उसके सामने पूरा सरिया सारा कुछ रख दें और फिर कहें जी कि आप बिल्डिंग खुद बनेगी, साहब खुद नहीं बनेगी।
वहां पर इंजीनियर होगा, मिस्त्री होगा, अच्छा लायक मेमार होगा, तब वो बिल्डिंग खड़ी होगी। इसी तरह सिर्फ किताबें रख देने से कि ये किताबें पढ़ी, अब इनमें से आप अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म को निकाल कर बताएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि एक ऐसा शख्स की जो इन उलूम के अंदर माहिर हो, वो फिर आगे इस्तिंबाते मसाइल करता है। तो हम वो कुरान मजीद की तशरीह और तौज़ीह के वाले से, हलाल और हराम के वाले से हर ये बात लिखी हुई नहीं लेकर आते हैं, बल्कि उसमें से भी एक एक रिवायत कई कई दर्जन सहाबा से मरवी है और उन्हीं लफ्जों से मरवी है, और इस तरह से मरवी है कि एक मशरिक वाला रिवायत कर रहा है, एक मिस्र वाला, दूसरा मक्के वाला, तीसरा मदीने वाला, और यूं इनका आपस में जिंदगी में आपस में मिलाप भी नहीं हो रहा, लेकिन लफ्जों में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। यही एजाज है हदीस रसूल का। और ये जैसे कुरान को अल्लाह ने क़यामत तक बाकी रखना है, वैसे नबी की सही हदीस जो उस कुरान का तर्जमा और तशरीह है, उनको भी अल्लाह ने क़यामत तक रखना है। सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।